اللہ تعالیٰ سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری بھی پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر اگر آپ اللہ کو اپنا رب مانتے ہو تو وہ بے معنی ہے۔ خدا کا کیا پیغام ہے کہ خدا کا ماننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل ہے۔ جو لوگ بے حساب دنیا جو اللہ کو مانتی ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ یہ یاد کر لیں کہ ان کا اللہ کو ماننا بے فائدہ ہے۔ کیوں بے فائدہ ہے؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا فرشتہ بنا کے بھیجا، اور کیوں اتنا ہی اطیع اللہ و اطیع الرسول کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو آ کے ہم سے بات ہی نہیں کریں گے نا۔ یہ ذرا غور کریں، آپ کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون بتائے گا؟ اللہ کا نبی۔ اللہ کا نبی بتائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو یا کوئی بھی نبی ہو۔ جو پہلے نبی تھے وہ کیسے بتاتے رہے؟ اللہ سے بات لے کر کے، تو اللہ کی مخلوق کو پہنچانا۔ اسی لیے اللہ کی سرزمین کے اوپر رب تعالیٰ کے پسندیدہ ترین لوگ اللہ کے پیغمبر نبی رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشلی منتخب کیا اپنی باتیں عوام تک پہنچانے کے لیے۔ اب اللہ کا فرشتہ جو جبریل ہے وہ سارے لوگوں سے تو مخاطب نہیں ہو سکتا نا بھائی، یہ دیکھو آخر وہ فرشتہ بھی خاص ہے، وہ روح الامین ہے، اس کی ڈیوٹی خدا کا کلام زمین پہ لانے، اور آگے سے اللہ کا قانون اور طریقہ اور اس کی سنت یہ ہے کہ اب اتنے بے حساب فرشتے، ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں۔ اسی طرح اس فرشتے کی ڈیوٹیز دو ہیں، ایک اللہ کی بات مخلوق کو پہنچانا، اور دوسرا مخلوق کو جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کو تباہ کرنا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے جو یہود تھے وہ بڑی چڑ کھاتے تھے جبریل سے، وہ کہتے وہ تو جبر کا فرشتہ ہے محمد رسول اللہ، اگر وہ آپ پر وحی نہ لاتے ہوتے ہم آپ لوگ کو ضرور مان لیتے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اللہ نے پھر قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے رسول اور جبریل اور رب کا دشمن، ان دونوں کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو اللہ کے وہ منتخب لوگ جو اللہ کے مخلوق تک باتیں پہنچانے والے ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے اس آیت کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اب یہ دیکھو کہ جو اللہ کا قانون، جو اللہ کا طریقہ، جو سلیقہ، جو بھی شریعت ہماری زندگی کے اندر ہے قرآن عظیم، اب قرآن عظیم کو ہم ایزوں لے کے تو پڑھ کر کے تو ہم خود سے نافذ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیوں نہیں نافذ کر سکتے بھلا؟ کوئی ایک ایگزامپل، کوئی ایک مثال دو گے آپ؟ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اب میں کیسے نماز قائم کروں؟ مجھ کو بتائے تو کروں نا بھائی۔ جبریل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا، پر اپنا زمین پہ مارا منع کے میدان میں، وہاں سے چشمہ پھوٹا۔ جبریل نے خود وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ایسے وضو اسے کہتے ہیں۔ جو ہم وضو کرتے ہیں وہ کس نے سکھایا؟ جبریل نے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں جبریل نے آپ کو بلایا، تو اس زمانے میں چونکہ دشمنی بے حد تھی، تو حضرت خدیجہ جون سی تھی وہ ایک لمحے کے لیے حضور کا وسا نہیں کھاتی تھی باہر نکلنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا حضور جا رہے ہیں، ان کو تو جبریل نظر نہیں آ رہے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو وہ ایک دم سے نکلتی ہے خوف سے اور پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتے۔ حضرت علی بہت چھوٹے تھے، انہوں نے دیکھا وہ دونوں جا رہے تو وہ بھی بھاگ کے مل گئے۔ جب بھی وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک دم سے پانی نکلتا ہے، زمین سے پھوٹ رہا ہے۔ اب جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ان کے پیچھے کیا، تو حضرت خدیجہ نے، اسی لیے حضرت خدیجہ کا خواتین میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا خواتین کے اعزازات ہیں، تو ان میں سب سے اعلیٰ اعزاز، اور رب تعالیٰ دنیا کی خواتین میں واحد خدیجہ ہے جن کے لیے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جا کے خدیجہ کو میرا سلام کہنا، رب کا سلام
खदीजा को मिलना ये बहुत बड़ा एहसास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा नहीं, इत्तबा की इंतहा, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली। और जब देखा हुजूर ऐसे वजू कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कुली कर रहे हैं, नाक में पानी डाल, तो उन्होंने वैसे वैसे करना शुरू कर दी। तो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली थे, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली मेरा दरवाजा है। तो वो उन्होंने भी बगैर उनके कहे खुद ही वो कुछ करना शुरू कर दिया जो वो कर रहे थे। ये होता है मानना, इसको कहते हैं मानना, कहे बगैर इत्तबा, ये है अजमत व बुजुर्गी। इतनी ज्यादा लाइटें हो गई हैं कि सारी जलने लग गया है, या पक्का चला या बच्चियां काम करें, कोई काम कर दे। तो सुभान अल्लाह, यहाँ इन आयात में अल्लाह ताला जो है कह रहे हैं अल्लाह के, अगर तुम अल्लाह को मानते हो तो जब तक तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी नहीं करते, पैरवी का क्या माना है, पीछे चलना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लोगों जो मैं कहूँ वो करो, जिससे मैं रोकूं रुक जाओ, जहाँ मैं कदम रखूं वहाँ कदम रखो। यह है इत्तबाए रसूल और सुन्नत रसूल। याद रखो, सुन्नत रसूल ही वो कदम है जो जन्नत की तरफ जाते हैं। इसके अलावा आप खुद से कोई अल्लाह से डायरेक्ट रास्ता करके नए रास्ते निकाले तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में जाने वाले रास्ते किसके कदम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह से मोहब्बत जो है वो तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के तो हर काम में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ करना चले। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में क्या मिलेगा मुझे, मेरे रब की मोहब्बत और सुभान अल्लाह गुनाहों से मुआफ़ी। इसी वजह से हम लोग अपने पूरे दिन और रात के अंदर 24 घंटे में ये देखते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते कैसे, उठते कैसे, वाशरूम कैसे जाते, वहाँ से निकलते कैसे, नमाज कैसे पढ़ते, लिबास कैसे पहनते, खाते पीते कैसे, घर से निकलना, उनका आना। घर गरज है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में हमको सुन्नत रसूल पढ़ना पड़ता है, यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये दो चीज़ों ने कुरान की तशरीह की, प्रैक्टिकल कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सुन्नत अहादीस कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकली हुई कुरान की तशरीह। ये दो चीज़ें मिलती हैं तो कुरान मुकम्मल होता है। वो लोग, वो फ़िरका भी हमारे अंदर मौजूद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सुन्नतों को ही मानते, कले कुरान को लेके बैठे हुए। भाई कले कुरान के पूरे आप मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि नमाज कैसे पढ़ें, हम वज़ू कैसे करें, ये सारी बातें जो हैं। और इसके अलावा बेहिसाब हमारी ज़िंदगी के अंदर कुरान अजीम तो भाई आपको शॉर्टकट दे रहा है ज़िंदगी का। आखिर पूरी ज़िंदगी, इतनी हमारी तवील ज़िंदगी है, उसकी इतनी बेहिसाब पहलू है, इतनी सी ये किताब है, तो हर पहलू की तशरीह नहीं कुरान दे रहा। कुरान क्या कर रहा है, हर बात को हाईलाइट कर रहा है, इशारा दे रहा है। और उसको समझने के लिए फिर हमको क्या करना है, कुछ बातों की तो खुद कुरान तशरीह कर रहा है। जो बात भी 1 से 2 4 10 दफ़ा आ रही है तो उसकी खुद ही कुरान शरीफ कर रहा है। लेकिन जिन बातों की सिर्फ कुरान जो है निशानदही कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको हमें देखना पड़ेगा कहाँ, सुन्नत और हदीस के अंदर। तो इस तरह अल्लाह ताला इसलिए फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने से क्या होगा, रहमान की मोहब्बत भी मिलेगी, गुनाहों की मुआफ़ी भी मिलेगी, क्योंकि वो अल्लाह बड़ा ही मुआफ़ करने वाला और रहीम है। अल्लाह अकबर। उनसे कहो अल्लाह और रसूल की अताअत कबूल करो, फिर अगर वो तुम्हारी ये दावत कबूल ना करें। ये कौन है, कुफार मक्का मुखातिब है। ये उनको कहा जा रहा है भाई अल्लाह को तो वो मानते थे, ऑलरेडी काबतुल्लाह में रहते थे, अल्लाह के काबे के मतवल्ली थे वो लोग। तो अल्लाह कह रहे हैं कि भाई जब तक कि आपको नहीं मानेंगे तब तक इनका वो जो ईमान है वो मुकम्मल ही नहीं हो सकता, आपकी दावत को कबूल नहीं करते। दावत लफ्ज़ जो है वो बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है इस्लाम दीन के अंदर। दावत दीन, हम जो दावत देते हैं, खाने की दावत दी, दावत का मतलब क्या होता है, बुलाना। किस तरफ, जब भी आप किसी को खाने के लिए दावत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत रिस्पेक्ट होती है, एक इंतहाई प्यारी मोहब्बत होती है। मैंने किसी को बुलाया, खाने में मैं बुला रही हूँ, उसके लिए मैं एहतमाम कर रही हूँ। क्या ख्याल है, जब वो आएगा तो मैं उसको रिस्पेक्ट दूँगी, इज़्ज़त दूँगी, उसको मोहब्बत भी दूँगी, उसके लिए एहतमाम भी करूँगी और बहुत कुछ करूँगी। इसी से कुरान ने दावत लफ्ज़ दावत दीन दिया है। वो दावत जो हम देते हैं खाने पर, उसी से ये लफ्ज़ कुरान ने निकाला, दावत हक़। अब जब दावत हक़ आप किसी को दोगे, दावत दीन दोगे, तो उसमें क्या होगा,
पहले नंबर पर आपको रिस्पेक्ट देना, अगले को मोहब्बत देना है, एहतराम देना है, अगले का दिल जीतना है। याद रखो कि दिल की जो आबादी है, दिल की जो ज़िंदगी है, वो मोहब्बत है। जो दिल की वीरानी, दिल की मौत है, वो नफ़रत है। पहले हम अपने दिलों को साफ़ करेंगे एक दूसरे के लिए, फिर हम उनको दावत दीन देंगे, तो वो मोहब्बत ही वो जड़ और बीज और बेस होगी अगले को हमारे पैगाम की तरफ आने की। और इसलिए इसको दावत का लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ किया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा कि तुम्हारी दावत कबूल न करें तो यकीनन ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जो इसकी और इसके रसूल की अताअत से इनकार करते हों। अल्लाह ने आदम और नूह और आल इब्राहीम और आल इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ और तेरे ही काम के लिए वक़्फ़ होगा। मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तो सुनने और जानने वाला है। आप देखें सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ अल्लाह में आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले आए दुनिया में, और आदम अल्लाह के नबी रसूल भी हुए और बाप भी सारी दुनिया के हुए। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए और उसके बाद अहले इब्राहीम शुरू हो गए। अब सुबहाना आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनसे हम उनको बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं कि किस तरह वो अपनी दुनिया को अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ते हैं। कितनी अजीम उनकी हिजरत थी, कैसे उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरी इस हिजरत को, मेरी इस कुर्बानी को मेरे बहुत बाद में आने वालों को याद करवा देना। और वो कुरान में वो बात आ गई, कुरान में इब्राहीम का नाम आ गया, उनकी कुर्बानियाँ आ गई। अब कुर्बानियों के कुर्बान जाऊँ कि उसके अंदर हमारे लिए कितनी नसीहत है, कितना अबरत है, कितना पैगाम है। हज़रत सारा एक बड़े बहुत घराने, ऊँचे घराने की खातून थी, तो वो उनके साथ हिजरत करके निकलती हैं और पूरे ज़िंदगी के सफ़र के अंदर उनके साथ मुशक्क़तें उठाती हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब ये देखो, जो बंदा अल्लाह के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दे, अल्लाह को चाहिए ना उसके लिए उसी वक्त बरान रहमत इतनी बरसाए कि बस हद कर दे। लेकिन क्या है कि वो 100 साल तक अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह उनको औलाद नहीं दे रहा। औलाद की कमी एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमी है, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह की हिकमतों पे कुर्बान जाइए, ज़रा गौर करें कि अल्लाह जब भी कुछ करता है तो उसके पीछे रहमान की क्या हिकमतें हैं, ये हमारे लिए पैगाम है। अब सुभान अल्लाह, सारा जिनको अल्लाह 80 में साल की हो रही हैं वो, और उनको अल्लाह ने औलाद नहीं, वो बूढ़ी हो गई हैं। अब फरिश्ते आ रहे हैं और फरिश्ते आके क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला को खुशखबरी देते हैं एक बेटे की। तो जब ये हालत हो जाती है बंदे की कि वो अब उस एज स्टेज, एक वक्त होता है बंदा किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है, अच्छा लगता है, वो तलब करता है, दुआएं करता है, तड़पता है बहुत, लेकिन वक्त जब गुजर जाता है तो बंदा कहता है बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हाल ठीक है। अब आप किसी बुढ़िया को कहते हैं कि आपके घर कल बच्चा पैदा होगा, तो वो चीख पड़ेगी, यकीनन चीखेगी कि बेबी तो वक्त है। तो ऐसे उन्होंने बड़ी हैरत से, बड़े ताज्जुब से एकदम अपने आप को ऐसे करके कहा कि फरिश्तों, आप क्या बात कर रहे हो, ये कोई करने वाली बात है। तो वो आगे से कहते हैं कि ऐ इब्राहिम के घर वालों, अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं तुम पर, तुम यहाँ मायूस होते हो। तो पास से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी मायूस, हम मायूस तो वो होते गए जो अल्लाह को ना मानने वाले हैं। तो सुभान अल्लाह, ये देखो कि अब यकीनन उस उम्र में औलाद की बशारत एक बहुत ताज्जुब खेज चीज़ थी, लेकिन वो जो बशारत थी उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरती थी, बड़ी गहराई थी, बड़े अता व बख्शिश के दरवाजे खुलने वाले थे उन पर, जो इससे पहले नहीं खुले थे, और इसके आगे क्या क्या कुछ होने वाला था। ये याद रखो, अल्लाह के बंदों को जब कोई इम्तिहान आजमाइश आता है, दुख मुसीबत परेशानी आती है, उसके पीछे अल्लाह की बहुत अताओं के दरवाजे होते हैं, तो उसने एकदम से तुम पर खोलने होते हैं और तुम्हारी सारी वो दलिदरों को पार कर देना होता है। इन्होंने इतनी देर अल्लाह के रास्ते में हिजरतें की, मुशक्क़तें मुहब्बतें की, तो अल्लाह ने उस खुशखबरी के अंदर इतने प्यारे अंदाज से उनको ये खुशखबरी सुनाई। अल्लाह अकबर। यहाँ ये याद रखो, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो बूढ़े को जवां कर दे, जवां को बूढ़ा कर दे। अल्लाह ने उनके जिस्मों के अंदर वही कुव्वतें कि यंग की जो होती है वो पैदा कर दी, और उसके अंदर एक खुशखबरी थी, वो ये कि तुम ये बच्चा पैदा करोगी, पालोगी, जवान करोगी, इसकी खुशियाँ देखोगी। सुभान अल्लाह,
پھر انہوں نے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے خود ان کی پرورش کی، پالا جوان کیا، ان کی خوشیاں دیکھی، اور اس کے بعد اب پہلی بیوی ہاجر کو اللہ نے اسماعیل دیے، اسماعیل پیغمبر تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صدیوں بے حد مشرک، کافر، بڑے بڑے ظالم لوگ پیدا ہوئے ان کی نسلوں میں۔ ادھر حضرت سارہ کی اولاد سے اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ نے اب وہ جو دکھایا تھا اس کا ریوارڈ کیسے دیا کہ پہلے تو انہوں نے خود انجوائے کیا اپنی اولاد سے، اس کے بعد اللہ تعالی جو اصل چیز ہے ہمارے لیے، اصل زندگی 100 سال کی بھی ہو، 200 سال کی بھی ہو، یا 900 سال کی ہو، نوح کی طرح نہیں رہیں گے ہم۔ جو رہنے والی چیز باقی تھی وہ اللہ نے اتنی بدرجہ عطن دی، اتنی بدرجہ عطن کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسحاق سے یعقوب، پھر یوسف، پھر جتنے ہی نبی حتیٰ کہ عیسیٰ مریم تک، جو زکریا موسیٰ، سب سارہ کی اولاد تھے۔ اور ہر قوم، ہر نسل، ہر علاقہ، ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارہ کی اولاد سے نبی پیدا کیا مسلسل، اور ان پر کتابیں نہیں بھیجی، صحیفے نہیں بھیجے، بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ ہی کی کتاب کو ریپیٹ کیا، دہرایا ہے۔ جیسے ہم دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم قرآن کو دہرا رہے ہیں، ہم قیامت تک ہر بندہ قرآن ہی دہرائے گا اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس طرح انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے آنے تک موسیٰ کی کتاب ہی کو دہرایا۔ لیکن یہ دیکھو صدقہ جاریہ کی میں بھی بات کر رہی ہوں آپ سے کا ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک تھوڑا سا آزمائش آئی تھی، 90-80 سال کی آزمائش، صدیاں ہاں صدیاں دنیا کے اندر ان کی اللہ اولاد سے اللہ نے نبی پیدا کیے جو ان کا بہترین صدقہ جاریہ تھے، الحمدللہ۔ اور پھر ادھر جب عیسیٰ کے بعد مریم تک ان کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل سے محمد رسول اللہ پیدا کر دیے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک کا نبی بنا دیا۔ اب یہاں کیا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہماری زندگیوں کے اندر کہیں کوئی کرائسس آ جائیں، کہیں کوئی پریشانی ٹینشن آ جائے، میں راہ کی مسافر ہوں، اگر مجھے کہیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس پر چیخنا نہیں، گھبرانا نہیں، اس پر گلا شکوہ نہیں کرنا کہ اللہ میں دن رات تیری نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں تیرا قرآن پڑھ رہی ہوں، میں ایک دری سے بھی یہی کر رہی ہوں، میں پڑھ گئی تھک گئی ہیں، تو اللہ نے بھی آج تک دیتی ہی نہیں۔ نو، جتنا کو مشقت اٹھائے گا اتنا ریوارڈ پائے گا بھائی۔ اب سارا ہمارے لیے مشعل بن گئی کہ جن کو اللہ نے ایک ٹائم تک کے ایک چیز سے محروم اولاد سے رکھا، پھر اللہ نے ایسی اولاد دی جو صدیاں ہاں صدیاں، یعنی حضرت ابراہیم سے لے کر کے تو آخری اس لڑی کا عیسیٰ تک کس کی اولاد رہی؟ سارہ علیہ السلام کی اولاد رہی، وہ ان کا صدقہ جاریہ۔ بھئی ہمیشہ رہنے والی چیز کا طالب ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں صدقہ جاریہ کا طالب ہونا چاہیے، ہمیں وقتی اور عارضی ابھی میری کل ختم ہوئی اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ اور ادھر اللہ نے پھر ایک اور ریوارڈ دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری ہجرت کو، میری اس قربانی کو، میرے ان حالات کو اللہ بہت بعد میں آنے والوں میں کسی ایک بندے کو پیدا کرنا اور ایک امت پیدا کرنا، اس کی برکت، اس دعا کی برکت کہاں آئی؟ اسماعیل کی طرف، اور قرآن آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ اور قیامت تک کی انسانیت جو اس پر ایمان لائے گی وہ ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں پتہ چلا اللہ ایک کو دیتا ہے اور ایک کو ذرا لیٹ دیتا ہے، دے گا سب کو۔ تو وہ اتنے بڑے خزانوں والا رب اگر وہ ساری دنیا کو بھر بھر کے بھی دے دے کوئی کمی نہ آئے، وہ جو ذرا لیٹ دیر سویر ہوتی ہے اس میں میرے رحمان کی حکمتیں ہیں۔ ہاں، قرآن کو اللہ نے کیوں الحمدللہ سے شروع کیا ہے؟ الحمدللہ کے اندر تعریف اور شکر کا حق ادا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو الحمدللہ کہتا ہے اس کے دل سے پھر شکوہ ختم ہو جانا چاہیے، دل میں شکوے کی گنجائش اب باقی نہیں رہتی، جس نے دل سے کہہ دیا الحمدللہ۔ اور یہی وجہ کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے بار بار الحمدللہ 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 کلواتے رہتے ہیں، کیا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کے ایمان کو تازگی بخشتی رہے۔ بھائی میں شکر گزار بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کی ہی حمدیں کرنی ہے، اسی کے لیے تعریفیں کرنی ہے، الحمدللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین انتظام کرے گا۔ کس چیز کے؟ اللہ کی مغفرت کے، اللہ کی محبتوں کے، اور اس کی عطا و بخشش کے دروازے کھولیں گے۔
تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دہرا کر کے تو فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اس خاتون نے کہا کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، جو تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے جانے والا ہے۔ اگر جو حضرت مریم تھی، ان کی جو والدہ تھی وہ بھی اللہ والی تھی، وہ بھی تقرب اللہ والی تھی۔ یہ دیکھو وہ رب سے بات کر رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ زبردست رابطہ والی خاتون تھی وہ۔ انہوں نے کہا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں آپ کی نظر کرتی ہوں، وہ آپ ہی کے دین کی خدمت کرے گا۔ جب بیٹی پیدا کر مشینیں تھوڑی تھی کہ پتہ چل جائے کہ کڑی ہے کہ منڈا ہے، انہوں نے جو بھی تھا اللہ کی سپرد کر دیا۔ اب سبحان اللہ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے انہوں نے کہا اللہ، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا پیدا کرنے والا کون تھا؟ رب خود۔ تو رب خود پیدا کرنے والا، تو پھر بھی وہ کیا کہتی ہیں کہ بیٹا بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اللہ نے مجھے، میں نے تو اللہ کے لیے آپ کے لیے وقف کیا تو آپ نے مجھے بیٹی دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو بیٹوں سے بڑھ کے قبول کیا۔ اللہ کہتے ہیں نا آگے یہ دیکھو، تیری نظر کرتی ہے وہ تیرے ہی کے کام کے لیے وقف ہوگا، اپنی اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ وہ جو کچھ جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب یہاں دو معنی نکلتے ہیں، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، کہ یہ جو لڑکی تھی یہ کسی بھی لڑکے کی طرح نہیں تھی، بلکہ سب لڑکوں سے بھی اعلیٰ تھی۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اعلیٰ قبول کیوں؟ بھئی مریم واحد خاتون ہیں جن کے لیے اللہ آسمان سے جنت سے کھانے بھیج رہے ہیں، پھل بھیج رہے ہیں۔ سردی کا گرمی نو پھل وہ کوئی فرجہ تھوڑی ہے سن، تو گرمیوں کے سردیوں کے پھل اور نعمتوں کی انتہا اندر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کیا رابطے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ واقعی وہ لڑکی اللہ نے ایسی قبول کی جیسا کوئی لڑکا بھی قبول نہیں کیا جاتا، سبحان اللہ، اور نہ ایسا کوئی لڑکا قبول کیا گیا جیسا اللہ نے اس لڑکی کو قبول کیا، سبحان اللہ۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ سمجھنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم کے کیا معنی ہے بھلا؟ اس کا نام ہے مریم، یہاں مریم کے کیا معنی ہے؟ مریم کے معنی یہی اللہ کے لیے وقف کرنا، مریم کا معنی ہے وقف للہ، ہاں اللہ کے لیے وقف کی ہوئی، مریم کے معنی ہی یہ ہے۔ اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ وہ دونوں، یہ دیکھو آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ حاملہ عورت اسے پڑھے، اور یہ دعا ضرور آپ کریں کہ بچے کی پیدائش کے وقت آسانی ہوتی ہے۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا کون تھا بھلا؟ اب یہ دیکھو کہ زکریا یحییٰ کے باپ تھے، ایک ہی ٹائم میں دونوں بہنیں حاملہ ہوئیں، تو جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں وہ کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ جو میرے پیٹ کا بچہ ہے وہ تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے، تعظیمی سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا یحییٰ، وہ اور وہ عیسیٰ، ایک ہی ٹائم میں دونوں نبی پیدا ہوئے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ اللہ نے ایک ہی ٹائم کے اندر کتنے نبی پیدا کیے، کس کی اولاد سے؟ سارہ علیہ السلام کی اولاد سے۔ یہ دونوں کس کی اولاد تھے؟ زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ، یہ سارے ہی سارہ کی نسل سے تھے، سبحان اللہ۔ یہ ان کا اعزاز ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں لوگوں سے باتیں کرتا رہا ہے۔ اللہ کا کسی سے بات کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں بھائی۔ یہ دیکھو ذرا کیسا زکریا علیہ السلام جب بڑھاپے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کیوں کی؟ ساری عمر گزر گئی اور ان کا کام تھا قوم کو نصیحت، پیغمبرانہ کام تھا ان کا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ اب تو میں لوگوں کو روکتا ہوں، بلاتا ہوں، ذرا نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف، جو ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے اچھے بندوں کے لیے، وہ ہمیشہ چلتا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب میں گیا حجرے میں اور میں نے دیکھا کہ مریم جو عرصے ہیں وہ کہ باہر کھانے اور پھل اور نعمتیں، تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اگر میرا رب اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمے کو بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے، مجھے بڑھاپے میں بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ اس احساس سے کہتے ہیں میں نے بڑھاپے میں دعا کی،
بڑھاپے بندہ آنا کہ کوئی ٹائم ہے کوئی گل کرنے والی کرو. وہ کہتے میں نے جب وہ معجزہ دیکھا مریم کا معجزہ تو میرے اندر بھی ایک وہ پیدا ہوئی موٹیویشن پیدا ہوئی اور میں نے رحمان سے دعا کر ڈالی. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں میں اولاد دوں گا, ایسی اولاد دوں گا جو ایسی پہلی دنیا میں ہوئی نہیں, بڑی صفتوں والا بیٹا دوں گا. سبحان اللہ. اور اللہ نے اشر کا نام یحییٰ خود ہی رب نے نام بھی رکھ دیا. ان کا اللہ تعالیٰ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ واقعہ میرے ساتھ ایسا ہے. انہوں نے کہا 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے. تو ایک نشانی اللہ نے بتائی الحمدللہ ایک ہی ٹائم کے اندر یہ دونوں لوگ عیسیٰ اور یحییٰ پیغمبر پیدا ہوئے. اور قرآن عظیم میں جتنے بھی پیغمبر جتنے رسول نبی پیدا ہوئے واحد یہ 2 باپ بیٹا ہیں, زکریا اور یحییٰ, جن کو اللہ نے قرآن میں اکٹھا آواز دیا یا زکریا یا یحییٰ اونلی. یہ اعزاز ہے اس باپ بیٹے کا. سبحان اللہ. کیوں بھائی باپ کو آرے سے چیرا گیا. قربانیاں دیکھیں, اللہ کو پتہ تھا کل کیا ہونے والا ہے. زکریا کو آرے سے چیرا گیا اور ان بنی اسرائیل کی جرات دیکھے, ابھی بھی اس جگہ پہ جہاں ان کو چیرا گیا تھا وہاں انہوں نے ایک نشان رکھا ہوا ہے. اتنی یہ بدبخت قوم بعد میں ہوئے ہے بنی اسرائیل, یہ جن میں پیغمبر ہیں یہ یہی ہیں, یہ ساری ہے اولاد کس کی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی. انہوں نے وہاں نشان رکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ ان کو چیرا گیا تھا. اور جو یحییٰ تھے ان کا سر اتار کے ان کی کھوپڑی کے اندر پھر شراب پی فحشہ عورت نے. تو یہ جن کو اللہ نے قرآن میں ایک منفرد اعزاز دیا, ان کے ساتھ زمین میں یہ کچھ ہوا. زمین والوں نے بنی اسرائیل نے یہ کچھ کیا. تو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نزدیک یہ یہاں سے یہ خیال کر لیں جب کوئی دکھ مرسلہ آئے تو اس پہ گھبرانے کے بجائے اللہ والوں کی کہانیاں یاد کریں. جو اللہ کے محبوب لوگ تھے ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا, میری کیا اوقات ہے, مجھے ذرا دکھ آتا ہے تو میں چیخنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اگر مجھے کوئی اس رستے کا کانٹا چبھ رہا ہے تو یقیناً میرے اللہ کو میرے ساتھ کل کو بہتر فیصلہ ہے. تو یہ ہمارے چونکہ امت محمد قیامت تک کی داعی دین ہونا تھا, آپ کو دین کی دعوت کا کام کرنا تھا قیامت تک کے لیے نبوت کا. اللہ اس لیے آپ کو بتا اور سمجھا رہے ہیں کہ تم اس رستے پہ چلے ہو, تمہارے اندر کتنا صبر ہونا چاہیے, کتنا تحمل ہونا چاہیے, کتنی بردباری ہونی چاہیے. اس رستے میں چلتے ہوئے تمہارے اندر کتنا سٹنا ہونا چاہیے برداشت کرنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا, پروردگار اپنے رب سے مجھے نیک اولاد عطا کر, تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری بزرگی کی شان ہوگی, کمال درجے کا ضابط ہوگا, نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا, میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی مجھے میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے یا نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اسی دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. سبحان اللہ. یہ یاد رکھو تسبیح جو اس رکوع کے اینڈ میں لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسبیح دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی ہے. سبحانک لفظ اگر آپ اپنی کسی دعا کے ساتھ کرتے ہو تو انشاءاللہ وہ ضرور ہوگا. یا کیا بتایا گیا کہ تم دعا کرو اس حالت میں رہو اور ساتھ سبحانک اللہ کسی بھی الفاظ سے. اب جو سبحانک اللہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ہماری تسبیحات میں کون سی تسبیح پسند ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب تسبیحات تو بہت سی آنی ہیں. ہم ایک صبح تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. لیکن یہ دیکھو یہ جو تسبیح ہے اثر کے بعد کرنا چاہیے. ایک تسبیح کر لے 3 کم از کم ضرور کرے, کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے. تو آپ نے وہی کام کرنا جو اللہ کا پسندیدہ ہو. تو اس سے قیامت کے دن جو ہمارا تول ہوگا وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. اس سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. لیکن یہ تسبیح جو صبح ہم کرتے ہیں صبح کرنی چاہیے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی یہ تسبیح کرتا ہے تو یہ تسبیح عرش تک جاتی ہے اور عرش کے گرد یہ بن بناتی ہے، شہد کی مکھیوں کی آواز نکالتی ہے اور تسبیح کرنے والے کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہے یعنی مختلف طریقے سے آپ اس طرح سے ذکر کریں رب کا جس میں سبحانک اللہ لفظ آئے، تاکہ وہ الحمدللہ ہمارے وزن بھی بھاری کرے اور الحمدللہ اس طرح سے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جا کے اللہ کو ہماری یادیں دلاتا ہے ہمارے